اپنی منزل پر اتنا فخر کرو، اپنی منزل پر اتنا فخر کرو کہ راستے کا ذرہ ذرہ تم کو مبارک دے۔ ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے جب پرندہ اڑان کی ٹھان لے۔ ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے جب پرندہ اڑان کی ٹھان لے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے، ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے۔ کاٹنے سے بہتر ہے کہ زندگی کو جیا جائے، کاٹنے سے بہتر ہے کہ زندگی کو جیا جائے۔ تو اٹھ اور چل اپنی منزل کی تلاش کر، تو اٹھ اور چل اپنی منزل کی تلاش کر۔ آغاز سے نہ ڈر، اپنی منزل پر دھیان کر۔ آغاز کٹھن سے کٹھن، برا سے برا ہو سکتا ہے۔ آغاز کٹھن سے کٹھن، برا سے برا ہو سکتا ہے، مگر منزل تو ہمیشہ شاندار ہی ہوا کرتی ہے۔ دوست اگر تم یہ سمجھ گئے تو تم ہی جیتو گے، دوست اگر تم یہ سمجھ گئے تو تم ہی جیتو گے۔ جیت سے بڑی جیت بھی تم ہی جیتو گے۔ جن میں اکیلے چلنے کا عزم ہوتا ہے، قافلہ انہی کا بنتا ہے، قافلہ انہی کا بنتا ہے۔ کبھی نہ ہار ماننے والے کو، کبھی نہ ہار ماننے والے کو، کبھی نہ تھکنے والے کو منزلیں پکارا کرتی ہیں، خوش خبریاں سنایا کرتی ہیں۔ جیت کچھ پانے کا نہیں، خود کچھ بننے کا نام ہے۔ جیت کچھ پانے کا نہیں، خود کچھ بننے کا نام ہے۔ شخصیت اندر سے مضبوط بنانا ناکامیوں کا کام ہے۔ ناکامی کو یہ اجازت نہ دو کہ وہ تم سے کامیابی کی امید چھین لے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ناکامیوں کو لگائے گلے۔ خوشی کے لیے کام کرو گے، خوشی کے لیے کام کرو گے تو کبھی خوشی نہیں ملے گی، مگر خوش ہو کر کام کرو گے تو خوشی ہی ملے گی۔ مستقبل انہی کو گلے لگاتا ہے، مستقبل انہی کو گلے لگاتا ہے جو آج خود کو سنوارتا ہے۔ زندگی کا یہ دستور ہے، زندگی کا یہ دستور ہے، ہار کے بعد جیت ہے۔ جب تم اپنے پیارے خوابوں کو، جب تم اپنے پیارے خوابوں کو اپنے دماغ میں بنتے ہو، کچھ پانے کا ارادہ کرتے ہو، اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کرتے ہو، تو تجھے چلتے ہی رہنا ہوگا۔ آغاز سے درمیان پھر اختتام کا سفر طے کرنا ہوگا، آغاز سے درمیان پھر اختتام کا سفر طے کرنا ہوگا۔ تیری سوچ تیری کامیابی کا بیج ہے، تیری سوچ تیری کامیابی کا بیج ہے، تیری سوچ تیرے بس میں ہے۔ تجھے اپنے خیالوں کو، تجھے اپنے خیالوں کو اپنے دماغ میں پال پال کر بڑا کرنا ہوگا۔ نازک بچہ ہو یا پودا، بڑا ہونے تک ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ امید آدھی زندگی ہے، امید آدھی زندگی ہے، مایوسی آدھی موت ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم ہمیشہ بڑی مشکلات کا سامنا کرو، میری خواہش ہے کہ تم ہمیشہ بڑی مشکلات کا سامنا کرو، تاکہ کامیابی بھی اتنی ہی بڑی پا سکو۔ اعلان کرتے ہی تم آزاد اور لوگ پابند ہو جاتے ہیں۔ تیرے ٹائم کا خیال، تیری ترجیحات کی پرواہ لوگ خود کرتے ہیں۔ کیڑا ہو یا مکوڑا، کیڑا ہو یا مکوڑا، محنت تو ہر چیز کرتی ہے، مگر پہچان تو صرف انسان کو ہی ملتی ہے، مگر پہچان تو صرف انسان کو ہی ملتی ہے۔ بیمبو ٹری چائنا میں پیدا ہونے والا دنیا کا واحد ایسا پودا ہے جس کو زمین سے نکلتے نکلتے 5 سال لگ جاتے ہیں، جبکہ دوسرے تمام درختوں اور فصلوں کے بیج چند دن بعد ہی اگنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بیمبو ٹری کی خوبی یہ ہے کہ یہ 5 سال بعد اگنا شروع کرتا ہے اور 6 ہفتے میں 100 فٹ سے بڑا ہو جاتا ہے۔
یہ واحد ایسا درخت ہے جس کو آپ اپنی آنکھوں سے بڑا ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 5 سال تک اگتا کیوں نہیں؟ اس کا جواب ہے بیمبو ٹری کی 5 سال تک جڑیں بنتی ہیں، بنیاد مضبوط ہوتی رہتی ہے، پھر یہ چند ہفتوں میں ہی گھنا درخت بن جاتا ہے۔ تو نے کبھی گھبرانا نہیں، تو نے کبھی گھبرانا نہیں، تیرا وقت بھی آنا ہے۔ جب آپ کسی بیج کو زمین میں بوتے ہو تو آپ کو اس سے ہر روز پانی دینا پڑتا ہے، اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، اس کو جانوروں، پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں سے بچانا پڑتا ہے، سائیڈ سے گھاس کاٹنا پڑتا ہے، زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کو ہر روز اپنے خواب اور آئیڈیا کے بیج کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کہ کوئی اس سے مسل نہ دے۔ جب تک تیرے خواب اور آئیڈیا کا بیج تناور درخت بن کر جانوروں کی پہنچ سے بڑا نہ ہو جائے۔ جب آپ لگے رہتے ہو، جیسے جیسے آپ اختتام کے قریب ہوتے جاتے ہو، ویسے ویسے آپ کی محنت کم اور فائدہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب درخت بڑا ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں زمین سے پانی خود ہی جذب کرنا شروع کر دیتی ہیں، پھر محنت بہت کم کرنی پڑتی ہے اور فائدہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی سب کچھ آپ کے آئیڈیا یا بزنس، کسی خواب یا منزل کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آغاز میں آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ زیادہ تر لوگ اسی آغاز میں ہی ہار جاتے ہیں، ہار مان لیتے ہیں۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بیج سے جب درخت بنے گا، پھل بھی تو تب ہی ملے گا۔ الگ الگ جگہ پر ایک ایک فٹ کے اگر آپ 1000 کھڈے بھی مارو گے تو زمین سے پانی نہیں نکلے گا، لیکن جب آپ ایک ہی جگہ صرف 1 فٹ کے 60 کھڈے مارو گے تو پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک چیز پہ دھیان ہی منزل کہلاتی ہے۔ جیتتا وہی ہے جو اپنی نظریں منزل پر جمائے رکھتا ہے۔ اپنی منزل پر اتنا فخر کرو کہ راستے کا ذرہ ذرہ تم کو مبارک دے۔ ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے جب پرندہ اڑان کی ٹھان لے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے، کاٹنے سے بہتر ہے کہ زندگی کو جیا جائے۔ تو اٹھ اور چل، اپنی منزل کی تلاش کر، آغاز سے نہ ڈر، اپنی منزل پر دھیان کر۔ آغاز کٹھن سے کٹھن، برا سے برا ہو سکتا ہے، مگر منزل تو ہمیشہ شاندار ہی ہوا کرتی ہے۔ دوست، اگر تم یہ سمجھ گئے تو تم ہی جیتو گے، جیت سے بڑی جیت بھی تم ہی جیتو گے۔ جن میں اکیلے چلنے کا عزم ہوتا ہے، قافلہ انہی کا بنتا ہے۔ کبھی نہ ہار ماننے والے کو، کبھی نہ تھکنے والے کو منزلیں پکارا کرتی ہیں، خوش خبریاں سنایا کرتی ہیں۔ جیت کچھ پانے کا نہیں، خود کچھ بننے کا نام ہے۔ شخصیت اندر سے مضبوط بنانا ناکامیوں کا کام ہے۔ ناکامی کو یہ اجازت نہ دو کہ وہ تم سے کامیابی کی امید چھین لے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ناکامیوں کو لگائے گلے۔ خوشی کے لیے کام کرو گے تو کبھی خوشی نہیں ملے گی، مگر خوش ہو کر کام کرو گے تو خوشی ہی ملے گی۔ مستقبل انہی کو گلے لگاتا ہے جو آج خود کو سنوارتا ہے۔ زندگی کا یہ دستور ہے، ہار کے بعد جیت ہے۔ جب تم اپنے پیارے خوابوں کو اپنے دماغ میں بنتے ہو، کچھ پانے کا ارادہ کرتے ہو، اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کرتے ہو، تو تجھے چلتے ہی رہنا ہوگا۔ آغاز سے درمیان پھر اختتام کا سفر طے کرنا ہوگا۔